بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں جو ایک چیز بکثرت رائج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تمام کے تمام معاملات کو لے کر روحانی علاج کی طرف ہم چل پڑتے ہیں، خواہ وہ جسمانی عارضہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایسا چیز ہی کیوں نہ ہو جس کے ظاہری اسباب ہم اختیار ہی نہیں کیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کا کوئی روحانی علاج، روحانی وظیفہ ہم حاصل کر لیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی پریشانی کو حل کر لیں۔ یہاں تک کہ دیکھنے میں آتا ہے اکثر و بیشتر خواتین و حضرات عاملین کے در پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کیا ہے، عام جسمانی عوارض ہیں، عام جسمانی بیماریاں ہیں، عام جسمانی پریشانیاں ان کو لاحق ہیں، کسی کا سر کا درد ہے، کسی کے پیٹ کا درد ہے، کسی کا بخار ہے، کسی کا بی پی کا مسئلہ ہے، کسی کے گردوں کا، کسی کے جگر کا، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو تو بجائے اس کے کہ بھئی وہ میڈیکلی اس کا علاج کروائیں کسی ماہر معالج سے، ماہر طبیب سے، وہ آ جاتے ہیں اپنے معاملات کو لے کر یہاں پر اور ملین کے پاس اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے کو کوئی ایسا دم دے دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کی برکت سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو میں عمومی طور پہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے یہ تحت الاسباب چلتا ہے، یہ تحت الاسباب اللہ تعالیٰ نے تمام نظام کو ایسے وضع کیا ہے کہ آپ کو پہلے اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے، اسباب اختیار کرنے کے بعد اس سبب کے اندر تاثیر کے لیے تو کوئی اوراد وظیفہ تعویذ لیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اسباب کو چھوڑ کر اسباب سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ کہیں کہ بھئی نئی چیز صرف ہمارا علاج جو ہے انہی چیزوں کے ساتھ ہو جائے، تو میرے بھائی یہ ممکن نہیں ہے۔ میں عام طور پہ اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگی بھی ہو اور آپ یہ چاہیں کہ نہیں جی ہمارے کو کیا ہو جائے، ہمارے کو مل جائے کوئی وظیفہ، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے ہمارا کیا ہو جائے، علاج معالجہ ہو جائے اور ہماری بھوک ختم ہو جائے، تو اب آپ اپنے کھانے کو نہ دیکھیں، کھانے کی طرف نہ جائیں اور وظیفہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے آپ ملک الموت سے ملاقات کر لیں گے، یہی ملے گا آپ کو وظیفے سے، اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ظاہری اسباب کے ضمن میں اگر آپ کو بھوک لگی تو آپ کو کھانا کھانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر جسمانی طور پر آپ کسی عارضے کا شکار ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی عارضہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو سب سے پہلے ماہر معالج کی طرف، اس کے علاج معالجے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، میڈیکل کی طرف آپ کو جانا چاہیے۔ چہ جائے کہ آپ تمام چیزوں کو ترک کر دیں اور آ جائیں کہ بھئی ہمارے کو وظیفہ دے دو، ہمارے کو اعمال دے دو، ہمارے کو تعویذات دے دو، ہمارے کو کوئی دم دے دو، کوئی درود دے دو جس کی برکت سے ہمارے معاملات حل ہو جائیں، تو اس سے معاملات حل نہیں ہوتے بلکہ اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر آپ کو جو بھی چیزیں، جو بھی پریشانیاں لاحق ہوں گی، اس کا اسباب کے تحت آپ کو ان پریشانیوں کا کیا کرنا پڑے گا، ان پریشانیوں کا سدباب کرنا پڑے گا، اسباب وہ اختیار کرنے پڑیں گے جو ان پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کسی وظیفے کی طرف آئیں، چہ جائے کہ آپ تمام اسباب کو پس پش ڈال دیں، آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور فیس بک چلا رہے ہیں، آپ جو ہے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے موبائل ہاتھ میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سعی نہیں کرتے، کوئی کوشش نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جی ہمارے کو روزگار مہیا ہو جائے۔ ارے بھائی روزگار کہاں سے مہیا ہوگا؟ آپ نکلو تو صحیح، آپ کوشش تو کریں، آپ سعی تو کریں، اس کے بعد آپ اسباب اختیار کرنے کے بعد آپ آ جائیں کہ جی حضرت میں اسباب بھی اختیار کرتا ہوں لیکن ہمارے کو کیا نہیں مل رہا، کوئی روزگار ہمارا نہیں مل رہا، کوئی کام نہیں بن رہا۔ اسباب اختیار کرنے نہیں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے کو کوئی وظیفہ دے دو، تو وظیفے کے اسی وقت کارگر ہوں گے آپ کی کوششیں جس وقت شامل حال ہوں گی، پھر ان وظیفوں کی برکت سے آپ کی کوششیں برابر ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا جمیع انحصار صرف وظیفوں کے اوپر ہو، صرف دم درود کے اوپر ہو، تو ایسی صورت میں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔